السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا درس ایک کسی خاص ساتھی کے نام ہے جس کو تھوڑی تھوڑی عربی آتی ہے، تو میں اس کو عربی کا سہارا لیتے ہوئے کچھ انگلش پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ میری انگلش تو انگلش ہے اور عربی جو ہے عربی وہ اس کے لیے ہے، اور جو میں اردو میں بات کروں گا وہ آپ کے لیے ہے، تو چنانچہ سبھی لوگ آ جاؤ۔ کچھ بیسکلی 8 چیزیں بیان کروں گا انشاءاللہ، جس سے انگلش بولنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو میں سے اول چیز ہے القواعد الاساسیہ فی اللغت الانجلیزیہ التي تفید المبتدئین، بنیادی چیزیں جو کہ انگلش لینگویج میں مفید ثابت ہوتی ہیں، فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں نئے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ ان میں سے آپ کو ہم بات کرتے ہیں اول نمبر پر سمپل جملے کی۔ بہت تیز بات کروں گا انشاءاللہ، ذرا سمجھتے رہیے گا۔ ترتیب الجملۃ البسیطہ، سلجھے ہوئے جملے جس میں پیچیدگی نہ ہو، خمیدگی نہ ہو، ٹیڑھاپن نہ ہو اور زیادہ دماغ اڑانے کی اس میں ضرورت نہ ہو، ایسے جملے کیسے بنتے ہیں؟ وہ ترکیب جو لوگوں میں چلا کرتی ہے وہ اول نمبر پر فاعل ہوگا جس کو ہم بولتے ہیں سبجیکٹ، دو نمبر پر فعل ہوگا جس کو ہم بولتے ہیں ورب، سوم نمبر پر کیا ہوگا مفعول بھی جس کو ہم بولتے ہیں آبجیکٹ۔ یہ تین چیزیں ہوں گی، یعنی کہ فاعل، فعل، مفعول، اور انگلش میں سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ۔ ان تین کے سہارے سے ہم جملہ بنا سکتے ہیں۔ جیسے حکیم راشد صاحب بولتا ہے 3 جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے آپ یہ علاج کر سکتے ہیں، تو میں کہتا ہوں 3 چیزوں کے ذریعے سے آپ سمپل ورب بول سکتے ہیں، جن میں سے ہم نے لکھ رکھا ہے آئی ایٹ بریک فاسٹ، آئی ایٹ بریک فاسٹ، میں ناشتہ کھاتا ہوں، آئی یو وی دے۔ یہ 4 چیزیں، ان کے بعد سمپل ورب آئے گا اور اس کے بعد آبجیکٹ آ جائے گا، سارا جملہ پورا ہو جائے گا۔ جیسے آئی ایٹ بریک فاسٹ، دوسرے نمبر پر آئی لائک اللہ، میں اللہ کو پسند کرتا ہوں، یا پھر آئی لو اللہ، میں اللہ کو محبت کرتا ہوں، یا پھر آئی رائٹ اے لیٹر۔ آج جو لائے ہیں وہ لیٹر کو خاص بنانے کے لیے، کہ لیٹر تو بہت سارے، خط بہت سارے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کمن چیزیں، تو اس سے کمن سے پہلے آ لاتے ہیں۔ اگر شروع میں وویلس ہوں تو اس سے پہلے ہم این لائیں گے، وہ چھوڑ دو، ابھی تم اس کے پیچھے نہ پڑو، بس یہ میں بتانے والا ہوں کہ جو میں اے لے کر کے آیا ہوں کسی وجہ سے لے کر کے آیا ہوں، آپ نہ لاؤ یار، بس انگلش سیکھو۔ صیغۃ المضارع البسیط، پریزنٹ سمپل، بولتے ہیں زمانہ حاضر۔ اس وقت ہم سے پوچھے کیا کر رہے ہو، میں کہوں گا اس وقت میں بھاشن دے رہے ہیں، تو یہ اس وقت میں حال میں یہ کام کر رہا ہوں نا، تو اس کو جملے کو ہم تعبیر کیسے کریں گے؟ آئی ٹیچ مائی اسٹوڈنٹ، میں اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہوں۔ یہ تو آئی کا مسئلہ ہے، لیکن ہی، شی، اٹ، ہی، شی، اٹ، یا پھر سنگولر نیم، سنگل ایک نام ہو، تو ان سب کے بعد اگر ورب لائیں گے، ورب میں اس لگا دیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے تستخدم للتحدث عن حقائق وعادات متکررہ، یہ جملے تب استعمال کیے جاتے ہیں جب کوئی حقیقت ثابت کرنی ہو، کوئی ثابت شدہ چیز بتانی ہو، یا پھر کوئی عادت میری ہو کسی چیز کی، جیسے کہ اس وقت میں ٹہلتا ہوں، اس وقت میں پڑھتا ہوں، اس وقت یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، یہ عادات ہیں۔ ان کی تعبیر کیسے کی جائے گی؟ ترکیب سمجھ لیں، فاعل ہوگا والفعل الاساسی، یہ 2 چیزیں، فاعل اور فعل اساسی۔ تیسرے نمبر پر اذا کان الفاعل مفردا، جبکہ سبجیکٹ اکیلا ہو، ہم نے اکیلے کی بات نہیں کی، ہی کی بات کی، شی کی بات کی، اٹ کی بات کی، اور نام کی بات کی، نام اکیلا ہو، جیسے کہ احمد، حامد، قاسم، ظالم، جو اس طرح کے نام ہیں، کوئی اگر اکیلا ہوگا تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ آخر میں ورب کے آخر میں اس لگا دیں گے، یضاف حرف اس للفعل، فعل کے آخر میں ہم اس لگا دیں گے تاکہ میری بات زمانے حال میں چلتی رہے۔ مثال اس کی یہ ہی یہ کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے، ایٹ کیا ہے؟ ورب، اس کے آخر میں اس لگا دیا تاکہ بات میری حال میں ہو جائے، حال میں، زمانے حال میں، پریزنٹ سمپل بن جائے۔ بس آپ اتنا یاد رکھو، ہی ریڈس، شی ریڈس، ہی ایٹس، شی ریڈس، اور احمد اگر ہوگا نام، حامد ایٹس، حامد کھاتا ہے۔ اگر نام ہو یا پھر ہی، شی ہو یا پھر اٹ ہو، اٹ کی بات تو چھوڑ دو، ہی، شی، حامد، یہ 3 چیزیں جب ہوں گی، ان کے بعد ورب میں اس آ جائے گا، جیسا کہ یہاں پر آیا ہوا ہے۔ اگر یہاں پر ہی نہ ہوتا، حامد ہوتا، تو حامد، استغفر اللہ، تو میوزک والا بن گیا۔ جیسے یہاں پر اگر ہے جو ہی نہ ہوتا، نام ہوتا کوئی، جیسے کہ زید، ارے زید کیوں لکھے، میں زین لکھوں گا، زین۔ یہاں پر اگر زین ہوتا تو زین ایٹس این ایپل ایوری ڈے، زین روزانہ کیا کھاتا ہے؟ ایک سیب کھاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، غریب ہوں۔ آگے چلتے ہیں، نمبر 3، صیغۃ المضارع المستمر، ایسے زمانے حال میں وہ کام جو مستقل چل رہے ہوں،
جیسے کہ میں مستقل نماز پڑھ رہا ہوں، یا پھر ایسے میں روزانہ کلاس کر رہا ہوں، ایسی چیزیں جو میری عادتیں ہیں، ہم ان کی تعبیر کیسے کریں گے؟ تو یہاں پر کریں تستخدم للتحدث عن الحداث تحدث الآن، ہم کو کسی ایسی چیز کے بارے میں بیان کرنا ہے جو ابھی تک چل رہی ہے، تو ان کی تعبیر کیسے کریں گے؟ ترکیب ہو الفاعل، اس کی ترکیب یہ پہلے فاعل لائیں گے، جیسے کہ یہاں پر شی کی شکل میں فاعل آیا ہوا ہے، ہیلپنگ ورب لائیں گے، از ایم آر جو بھی لگے گا، اگر آپ نے بار بار کتاب پڑھی ہوگی تو جو لگانا ہو لگا دیے گا، آپ نے جو پڑھا ہوا وہ لگا دیے گا۔ پھر فعل لائیں گے، فعل میں پلس آئی این جی فارم لگا دیں گے۔ شی یہ کیا ہو گیا؟ سبجیکٹ ہو گیا، از کیا ہیلپنگ ورب ہو گیا، ریڈنگ ریڈ یہ ورب ہو گیا، اور اس میں آئی این جی جو فارم لائے ہیں یہ پریزنٹ کنٹینیوس، کوئی کام مستقل جو چل رہا ہے اس کو بولیں گے پریزنٹ کنٹینیوس، حال میں مستقل ہو رہا ہے۔ تو شی از ریڈنگ، وہ پڑھ رہی ہے، تو اس کا انداز یہی رہے گا۔ اب کیا پڑھ رہی ہے لوگوں کو بتا دیں، اب بک ایک کتاب، ناؤ اب تک، تو اب تک یہ کتاب پڑھ رہی ہے تو ہم نے اس کو ناؤ لگا دیا۔ اگر ناؤ نہ بھی لگائیں تب بھی بات پوری ہو جائے گی، شی از ریڈنگ اے بک، وہ لڑکی پڑھ رہی ہے ایک کتاب، بات تو پوری ہو گئی، لیکن میں نے لوگوں کو دماغ صحیح کرنے کے لیے کنفیوز نہ ہو ہم نے ناؤ لگا دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، قاعدۃ الجمع، آپ کو پلورل بنانے کا قاعدہ بیان کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سنگولر، جیسے کہ پین، ایک پین ہے، اگر دو پین ہیں تو پینس، تین ہوں تو پھر کیا بولیں گے؟ پینس۔ ایک بک ہے تو کیا بولیں گے آپ؟ بک۔ اگر دو ہیں تو بکس، اگر تین ہیں تو بکس۔ تو اردو میں کی جمع، یعنی کہ بہت ساری چیزیں بنانا ہو تو اس کا عام رول، عام قاعدہ یہ ہے، غالباً ما یضاف اصلی نہایت الاسم لجعلہ جمع، کہ ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ ناموں کے آخر میں اس لگا دیتے ہیں تاکہ وہ جمع بن جائے۔ جیسے کہ بک کیا ہے؟ بک کیا ہے؟ یہ ایک کتاب کو بولتے ہیں، بک ایک کتاب کو بولتے ہیں، یہ ہو گیا بک۔ ہم کو جمع بنانا ہے تو اس لگا دیں گے، بکس بہت ساری کتابیں، ایسے پین کو پینس، اور قلم تو اردو ہے یار، بکس کتابیں، چیئر کو چیئرس، اور بیلون کو بیلونز۔ لیکن کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، یہاں پر کہا تھا ولیکن ہناک استثناءات، لیکن یہاں کچھ چیزیں اس سے الگ بالکل ہیں۔ تو جیسے کہ کیا الگ ہے، جیسے کہ چائلڈ کو چلڈرن بولتے ہیں، یہاں لکھا بھی ہے چائلڈ کو چلڈرن بولتے ہیں، اور جیسے کبھی کو ٹیتھ کو ٹوتھ بول دیتے ہیں، ٹیتھ ایک دا، ٹوتھ بہت سارے دا، ٹوتھ پیسٹ آپ جانتے ہوں گے۔ جیسے کہ فٹ بال ایک پیر سے کھیلی جاتی ہے نا، تو فٹ بال، دونوں پیر کو کیا بولیں گے؟ چار پیر کو کیا بولیں گے؟ فیٹ بولیں گے، فیٹ، FEET۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے ایپل کو ہم کو بنانا جمع، ایپلس کر دیں گے، پین کو پینس کر دیں گے، بک کو بکس کر دیں گے، بیگ کو بیگس کر دیں گے، تو اس طرح سے ہم اس لگا کر کے جمع بنا لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، ذہن میں رکھو بس۔ الضمائر الملکیہ، پوزیسیو پروناؤنس، ضمائر ملکیہ، ضمائر بولتے ہیں جس کو ہم پروناؤنس کہہ رہے ہیں، یہ وہ، اس کا، ان کا، تیرا، سب کا، یہ وہ جتنی چیزیں اشارے والی چیزیں ہیں ان سب کو کیا بولیں گے ہم؟ ضمائر۔ الضمائر الملکیہ، وہ ضمائر جس سے ہم اپنی ملکیت ثابت کرتے ہیں، دس از مائی پین، تو اس میں لفظ مائی میرا ہے، لفظ مائی میرا، یہ کیا ہے؟ پروناؤن ہے۔ تو تعبر عن ملکیت شیء، کسی چیز کی ملکیت کے بارے میں ہم کو تعبیر کرنا ہے، مثل جیسے کہ مائی میرا، یور تمہارا، ہیز ان کا، ہیر ان کا، اٹس یہ ہے، اور ہمارا، دیئر ان کا۔ ہم کو بتانا دس از مائی بک، یہ میری کتاب ہے، تو یہاں مائی کیا ہے؟ پروناؤنس ہے۔ تو یہ آپ دیہات والی انگلش سیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے۔ نمبر 6، افعال شاذہ، irregular verbs، وہ جو مستقل نہیں ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ بعض الافعال لها اشکال مختلفہ فی الماضی مثل گو تصبح went، بعض افعال کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں جو کہ ماضی میں کچھ ہوتے ہیں اور مضارع میں کچھ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ گو ماضی میں، آئی گو میں جاتا ہوں، ہی یو گو تم جاتے ہو، آئی گو یو گو تم جاتے ہو، دے گو وہ لوگ جاتے ہیں، لیکن ہم کو سیکنڈ فارم چاہیے اس کی، تو گو کو گوز نہیں کریں گے بلکہ وینٹ کر دیں گے، گیا۔ تو افعال کبھی کبھی، اس کے لیے آپ کتابیں لے لو کوئی سی، بھائی یہ کتاب ہے اتنی موٹی سی، اور یہ کتاب ہے سب پرانی، اور یہ کتاب ہے،
تو ان سب کو آپ لے لو، ان میں سے کوئی انشاءاللہ آپ کو کام آ جائے گی، کہیں سے لے لو جا کر کے، اس میں مل جائے گا کہ کچھ گنے چنے ورب ہوتے ہیں جن کا ایسا ہوتا ہے، اکثر کچھ اور ہوتا ہے۔ من المهم حفظ هذه الافعال لانها لا تتبع القواعد المعتاده، اہم بات یہ ہے، امپورٹنس بات یہ ہے کہ آپ ان کو یاد کر لو، کیونکہ مستقل کوئی رول یہاں ملے گا نہیں آپ کو، اس لیے آپ ان کو یاد کر لو، کتابیں دیکھتے رہو، آتا رہے گا آپ کے سامنے، گوگل کا سہارا لو، چیٹ جی پی ٹی کا سہارا لو، جیمینی کا سہارا لو، یا پھر جتنی بھی سرچ انجن ہے ان کا سہارا لو، آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ صيغۃ الماضی البسیط، پاسٹ سمپل، ماضی بولتے ہیں گزرا ہوا زمانہ، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ چڑیوں کا چہچہانا، اس طرح سے کچھ ہے، تو ماضی بولتے ہیں گزرا ہوا زمانہ، یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے میرا حافظہ۔ ماضی کی یادیں، جو پرانی یادیں ہیں وہ دل میں بس گئی ہیں اور وہ دماغ کو کھا رہی ہیں، دل کو کھائی جا رہی ہیں، تو کہہ رہے اللہ یہ سب پرانی باتیں ہم بھول جائیں، کچھ ایسا فرما دیجیے۔ تو ماضی بولتے ہیں کہ پرانی چیزوں کو، گزری ہوئی زمانے کی کچھ باتیں، تو ہم تستخدم للتحدث عن احداث حدث فی الماضی، ہم ایسی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے جو کہ ماضی میں واقع ہو چکی ہیں، ہم ایسا کریں گے کہ الافعال العادیہ تضیف ایڈی، افعال عادیہ جو ہیں، جو مستقل عادتاً جو ہم افعال استعمال کیا کرتے ہیں، ان کے آخر میں ہم کیا کریں گے، ای ڈی بڑھا دیں گے، جیسے کہ پلے کو پلیٹ، ریڈ کو ریڈڈ، اور رائٹ کو رائٹڈ، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں۔ اما الافعال الشاذہ فتأخذ اشکالا خاصہ، کبھی کبھی افعال شاذہ ہوتے ہیں جو کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں، ان میں شکلیں الگ ہی ہوتی ہیں، جیسے دیکھیے وہ واچ دیکھتی ہے، واچ دیکھا، شی واچڈ اس نے دیکھا، اے مووی ایک مووی، یسٹرڈے کل، اگر یسٹرڈے نہ بھی لاتے تب بھی بات پوری تھی، شی واچڈ اے مووی لڑکی نے ایک مووی دیکھا، یا پھر ہی وینٹ ٹو اسکول، آئی گو ٹو اسکول میں اسکول جاتا ہوں، یہاں پر ہی وینٹ ٹو اسکول وہ اسکول گیا، تو یہاں پر گو کو وینٹ کر دیا، بالکل شکل چینج کر دی۔ ادوات تعریف آرٹیکلز، یعنی کہ یہاں پر ان اور اے کا استعمال ہوگا یہاں کہ ہم اپنے انداز میں کہہ دیں کہ جب کہ آپ کے سامنے دو طرح کی چیزیں ہوں، کچھ خاص چیزیں کچھ عام چیزیں۔ خاص چیزیں جیسے میں بات کر رہا ہوں لال پین کی، یہ خاص چیز ہے، میں کہوں گا پین تو بہت سارے، یہ بھی پین ہے یہ بھی پین ہے، لیکن کوئی مستقل پرماننٹ ابھی اس وقت میں کسی کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، مستقل ایک ہم کمنلی بات کر رہے ہیں، وہ پین ہے۔ تو جب کوئی کمن چیز ہوگی تب اس وقت ہم کیا کریں گے، اے اور این لگا دیں گے۔ یہاں کریں تستخدم للاسماء المفردہ غیر المعروف این و اے، کہ جب کہ غیر معروف چیزیں، غیر مشہور چیزیں ہوں، دماغ میں نہ ہوں کوئی چیز، جیسے گھر تو بہت سارے ہیں لیکن اللہ کے گھر کی جب بات کریں گے تو کعبہ مراد ہو جائے گا، تو خاص چیز ہو جائے گی۔ تو جب بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں اگر ان کی بات کریں گے ہم تو ان سے شروع میں این یا پھر اے لائیں گے۔ وتستخدم للاسماء المعروفہ، جب کوئی خاص چیز ہو تو اس سے پہلے ہم کیا لائیں گے، دا، جیسے دا اسکائی، دا مون چاند کو بولتے ہیں، دا سن سورج کو بولتے ہیں، یہ سب تو جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے سورج ایک ہی ہے، سورج آپ کے محلے میں تو مراد ہو جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں، مثال ایسا ڈاگ، میرے بہت سارے کتے ہیں، آر یو سو ہیئر ان دیئر ان ڈاگ، کیا تم نے آس پاس کوئی کتا دیکھا، ایسا ڈاگ، جی میں نے کتا دیکھا ہے۔ تو ای قلب غیر محدد، یہاں کوئی قلبہ متعین نہیں ہے، یہاں کوئی قلب یعنی کتا متعین نہیں ہے۔ آئی سا دا ڈاگ، کوئی خاص کتا ہو، کوئی آدمی پوچھے میرا کتا، جس کے ذہن میں دماغ میں ہوگا اس کے بڑے بڑے بال ہیں، ایسا ویسا پٹا پڑا ہوا ہے، یہ ان کا خاص کتا ہے۔ تو اب خاص کتے کی بات کریں گے، آئی سا دا ڈاگ، خاص ہونے کی وجہ سے شروع میں کیا لائیں گے، دا لائیں گے۔ هذه القواعد ستساعدك على بناء جمل بسيطة بشكل صحيح، یہ وہ قواعد ہیں جو انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے بڑے بڑے جملے بنانے میں، لمبے جملے بنانے میں صحیح شکل کے ساتھ۔ میرا سبق مکمل ہو گیا، 19 منٹ مکمل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔